وہ فیل نہیں کر سکتی. تو میں اپنی طرف سے، اپنی مینجمنٹ کی طرف سے، اپنے تمام دوست احباب کی طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. آپ لوگ گئے اللہ تعالیٰ کی اسپیشل مہربانی سے، اس کی خصوصی کال پہ آپ وہاں گئے. یقیناً آپ نے آرگنائزیشن کے لیے بہت دعائیں کی ہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کی دعائیں ایسی جگہ پہ اور ایسے موقع پہ وہ رائے گاں تو نہیں جا سکتی. یہ تو ہمارا ایمان ہے ویسے، ٹھیک ہے. تو وہ دعائیں رائے گاں نہیں جائیں گی، اور انشاءاللہ انہی دعاؤں کی بدولت ہماری آرگنائزیشن بھی دن بدن ترقی کرے گی، اور جیسے آرگنائزیشن ترقی کرے گی انشاءاللہ ہم بھی اپنے امپلائیز کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتری لا سکیں گے. اوکے، السلام علیکم. ہو گئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 22-23 مجھے پرفارمنس ایوارڈ ملے پی ٹی سی ایل سے. لیکن جب یعقوب صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ کا نام حج کے لیے نکلا ہے، تو میں نے کہا یعقوب صاحب یہ میری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے، شاید اس سے بڑا نام مجھے کوئی نہیں مل سکتا اس دنیا میں. اور پھر اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوا کہ جب ہم سب لوگ وہاں پہنچے تو اتفاق سے ہم جتنے بھی پی ٹی سی ایل کے حاجی تھے ہم ایک ہی بلڈنگ میں تھے، اور یہ قدرت کی طرف سے تھا. اور ایسا یہ وہ اسپیشل کیس تھا کہ ہم مختلف فلائٹس میں گئے، لیکن جو بھی آتا تھا وہ اسی بلڈنگ میں تھا. پھر ہم وہاں سب اکٹھے ہوئے، اور پھر سب ایک دوسرے کے ساتھ سب لوگوں نے حال حوال کیا. تو وہاں ہم بڑی سچی جگہ پر بیٹھے تھے. ہمیں وہاں یہ احساس ہوا کہ یار واقعی یہ انصاف ہوا ہے. جو آدمی بھی آ رہے ہیں اور جسے ہم پوچھ رہے ہیں تو اس کی اپنی کی سٹوری ہے، اور واقعی ان لوگوں کے ساتھ، اور سب لوگ اس چیز پر بڑے خوش تھے. تو وہاں ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یار ہمارے ساتھ تو بڑا انصاف ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کر رہی جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ انصاف کیا ہے. کیونکہ آج کل اس ملک کے اندر کسی کے ساتھ انصاف ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمارے ساتھ انصاف ہوا اور میں بڑے اس سے اس کو بیان کرتا ہوں. یقین کریں کہ جب میں نے دوبارہ جوائن کیا، گھر سے میں نکلا ہوں اس عہد کے ساتھ نکلا ہوں کہ کیسے کوئی فائدہ میری وجہ سے اس آرگنائزیشن کو پہنچ سکتا ہے، تاکہ میں وہ اس کو پہنچاؤں. کیونکہ یہ میرے اندر سے یہ چیز اٹھتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی موقع دیا کہ مجھے جی ایم صاحب نے بلا کے کہا کہ ہمارا ایک ایشو ہے چترال میں اور میں آپ کو بھیج رہا ہوں. میں نے کہا سر میں جاتا ہوں. وہاں ایک لینڈ تھا جو 77 میں خریدا گیا تھا، اور اس پہ لوگ گندم کاشت کر رہے تھے، ہمارے نوٹس میں نہیں تھا. وہ تقریباً 60 to 70 ملین کا پلاٹ تھا. میں 10 دن چترال میں رہا ہوں. اس کی میں نے باؤنڈری وال کروائی ہے، فاؤنڈیشن کروائی ہے، وہاں سے فوٹو بھیجے اپنے صاحب کو، اور پھر میں نے کہا میں یقین کریں اس سے کوئی تھوڑا سا میرا وہ ڈاؤن ہوا کہ چلو میں نے بھی کچھ حصہ ڈالا ہے. ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے بہت اپنا کام جو ہمارے ذمہ تھا وہ کیا ہے. لیکن اس کام کرنے سے مجھے بہت سکون اس لیے ملا ہے کہ میں گھر سے کچھ کرنے کے لیے نکلا تھا. میں ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کروں گا، بلکہ ان لوگوں کے لیے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا صلہ دے جو ہمارے لیے سبب بنے ہمیں حج پہ بھیجنے کا. شکریہ اگر میں نے ادا کر دیا تو یہ بات ختم ہو جائے گی. یہ میں اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ان کی بھی مشکلات آسان کرے، اور ان کی بھی اس کا اجر ان کو دے، کیونکہ وہ بہتر اجر دینے والا ہے. اگر ہمیں اجر ملا ہے کسی اپنے کام کا تو ہم ان منصفین کے لیے یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس چیز کا اجر دے. وہاں ہم جب عرفات میں بیٹھے تھے تو ہمارے ساتھ ایک حاجی تھا، وہ میرا خیال ہے اب اس میں نہیں تشریف لایا. تو اس کو میں نے کہا یار ایسا ہے کہ پی ٹی سی ایل کے لیے بہت دعا کرو، پی ٹی سی ایل ہماری ماں ہے. تو یہ وہ اس طرح کی اس نے بات کی. اس نے کہا پاکستان کے لیے بھی دعا کرو، وہ ہمارا باپ ہے. تو اس نے مجھے فوراً جواب دیا، وہ تھا کوئی لینڈ مین. تو میں نے بعد میں سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ آپ نے مجھے کیسی بات کر دی؟ کہتے جب اپنے علاقے میں ہم ہوتے ہیں نا تو کہتے جب وہ سامنے سے گزرتے ہیں تو وہ لوگ پہچان کرواتے ہیں یہ فلانے کا بیٹا، یہ فلانے کا بیٹا ہے. کہتے ادھر جب ہم گزرتے ہیں تو کہتے پاکستانی ہے پاکستانی ہے. تو کہتا باپ ہی ہو نا ہمارا. یہ بہرحال ہم نے اپنی دعائیں کی ہیں
اور ہم ابھی بھی دعائیں کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں رب العزت کا کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. اور ہم سر آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سعودیہ میں بھی ہم نے یہ کمٹمنٹ تھی، یہاں بھی یہ کمٹمنٹ ہے. انشاءاللہ آپ نے ہم پر جو ٹرسٹ کیا ہے، آپ ہم اس میں کسی قسم کی کمی ہم اپنی طرف سے نہیں چھوڑیں گے. بنایا کہ ہم نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں نمازیں ادا کی. بحیثیت مسلمان ہم نے وہاں پہ اپنے آپ کو کافی چینج کیا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، مثال کے طور پہ میں اس کو اپنے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم بہت کم نمازیں پڑھتے تھے ادھر، اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے تھے. لیکن وہاں پہ ہمیں موقع ملا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور ایک سچے اور پکے مسلمان کی حیثیت سے یہاں پر واپس آئے ہیں. یہ جو چینج ہے یہ ہمیشہ کے لیے چینج ہے، کوئی عارضی چینج نہیں ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنے پچھلے گناہ معاف کروائے اور پھر اس کے بعد ایک اچھے طریقے سے ایک سچا مسلمان بننے کی اس نے ہمیں توفیق دی. تو وہاں کی بہت سی باتیں ہیں، ہر قدم قدم پہ یاد آتی ہیں، رونا بھی آ جاتا ہے. بیت اللہ شریف میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ منظر نہ فلموں میں دکھائی دے سکتا ہے، جب آپ وہ صرف محسوس کرنے والی بات ہے کہ آپ اس خالق کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں. تو وہ منظر صرف محسوس کیا جا سکتا ہے اس کے سامنے. تو میں نے وہاں پہ صرف یہی دعا کی ہے کہ یا اللہ جس طرح آپ نے مجھے یہ گھر دکھایا تمام مسلمانوں کو اسی طرح اس کو دکھانا. مدینہ منورہ میں وہ پیارا ہے جس کے لیے جہاں بنایا گیا. دو مقام ہیں، بیت اللہ شریف جو خالق کائنات کا گھر ہے اور مدینہ شریف جس کے لیے کائنات کو خالق کیا گیا ہے. اس سے بڑھ کے سعادت ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہم نے اس میں ہر چیز کو چھوا ہے، اس کو چوما ہے. ریاض الجنہ میں نفل ادا کرنا جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، قیامت کے دن یہ اس جنت میں چلا جائے گا. تو اس کا مطلب ہم نے اس زندگی میں ہی جنت دیکھ لی اور ہم دنیا سے کیا چاہتے ہیں. اور یہ سب کچھ میں ممنون ہوں پی ٹی سی ایل مینجمنٹ کا اور خدائے بزرگ و برتر کا جس نے ہمیں یہ موقع دیا. کیونکہ یہ جو حج کی سعادت ہوتی ہے یہ نہ پیسے سے ہوتی ہے، یہ نصیبوں سے ہی ہوتی ہے. لوگوں کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوں گے، وہ امریکہ فرانس کا چکر لگائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتا. اور ایک وہ بندہ جو کھانے سے بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیت اللہ شریف کی زیارت کرا دیتا ہے. لیٹ ہو گئے، ڈیٹ تو تھی لیکن کیونکہ وہ پہلے ہی کوٹا پورا ہو گیا تھا. تو یہ میں ان کی بات کیا، ایک تو نا باقی ساری چیزیں، ایک یہ کہ الٹیمیٹلی جہاں پہ آپ لیٹ بھی ہو گئے، مجھے یہ یقین، میں نے کہا یار ایک تو بندہ تو چلو لیٹ ہو سکتے ہمارے لیے کوئی سبب نہ پیدا کرے. تو یہ اسپیسیفک میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں کہ ان کی پرسنل کاوش کے تحت ہم نے اپنا پیکیج ان کے پرسنل کانٹیکٹ جو تھے ان کے ساتھ، حج کے جو سیکٹری تھے ان کے ساتھ کرا کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لوگ جب اس پیکیج میں کنورٹ ہوں گے تو ارسپیکٹو کہ کس شیڈیول اور کس فلائٹ میں جائیں گے، ان کا وہاں پہ قیام اور توام سارا